अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगी हम सब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन, रिस्क। कि हमारे रिस्क में किसी तरह से इजाफा हो जाए, हमें और मिले, हमारे रिस्क में बरकत हो जाए। ठीक है, हमारी हर टाइम की टेंशन ही रिस्क है। सो इसी बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी, कुछ ऐसे अमाल का जिक्र करूंगी जिनकी वजह से रिस्क में बरकत होती है। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो हम लोगों का जो रिस्क का कॉन्सेप्ट है ना, वो ही अक्सर लोगों का गलत है। रिस्क से हम समझते हैं सिर्फ पैसा, अच्छी जॉब, खाना पीना, बस हम ये समझते हैं, जबकि रिस्क इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ पैसा नहीं आ जाता, आपका खाना पीना नहीं आ जाता। अगर अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो ये भी रिस्क है। आप देख रहे हैं, ये भी रिस्क है। आप चल फिर सकते हैं, रिस्क है। आप अपने घर वालों के पास, अपने माँ बाप के पास बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी रिस्क है। आपकी औलाद है, ये भी रिस्क है। आप खा पी सकते हैं, ये भी रिस्क है। आपको अच्छी जॉब मिली है, ये भी रिस्क है। ठीक है, तो हर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अपॉन अस इज़ एक्चुअली अ रिस्क। ये रिस्क में आता है। ठीक है, बट हम बाकी चीज़ों को तो इग्नोर करते हैं और सिर्फ इस रिस्क का जो एक एस्पेक्ट है, पैसा, हमारा सारा जोर उसके ऊपर होता है और हम सिर्फ उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रिस्क में सब कुछ आ जाता है। हर नेमत जिससे अल्लाह ने आपको नवाजा है, वो सब आपके रिस्क है। उसके बाद दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा आपको जिस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, वही आपका रिस्क है। क्यों हमें परेशान नहीं होना चाहिए? क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने हमसे किया है। इंसान की जब तख्लीक होती है, इंसान जब पैदा होता है, तो उसी टाइम उसका रिस्क लिख दिया जाता है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ जिक्र किया था। हाँ, वो रिस्क इंसान को मिलेगा कैसे, उसके लिए इंसान क्या तरीका अख्तियार करता है, कितनी कोशिश करता है। क्योंकि अगर अल्लाह ने उसका रिस्क लिखा है तो अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि जितनी कोशिश करोगे उतना तुम्हें मिलेगा। सो इसके बारे में मैं डिटेल से अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ बात कर चुकी हूँ। अगर आप इस बारे में सुनना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस व्लॉग ज़रूर जाके देख लीजिए। आज मैं आपसे बात करूँगी कि रिस्क में इजाफा, अगर इसके लिए आप परेशान हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करूँ। सो रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने हमसे किया है और हमारा रिस्क लिखा जा चुका है कि हमें कितना मिलेगा। हाँ, हमारे करने का क्या काम है वो मैं आपसे जिक्र करती हूँ। सबसे पहली चीज़ तवक्कुल, कि अल्लाह ताला पे यकीन रखें। अगर हम अक्सर लोग हम में से पैसे के बारे में, अपने माली हालात के बारे में अगर हम परेशान हो रहे होते हैं तो उसका एक बेसिक रीज़न ये भी है कि हमें अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल नहीं है। हमें इस चीज़ का यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला हमें देगा। कहीं ना कहीं हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल उतने उस लेवल का नहीं है जितना होना चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तो चींटी को भी देता है, अल्लाह ताला तो परिंदों को भी देता है, अल्लाह ताला तो जानवरों को भी रिस्क देता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें भी देगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पाँव छोड़कर बैठे रहें। ठीक है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल है तो उसके साथ साथ मेहनत भी है। अब अगर चींटी को अगर हम देखें तो उसको अल्लाह ताला रिस्क दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने बिल में घुसकर बैठी हुई है और उसको वहाँ पर रिस्क मिल रहा है। नहीं, वो निकलती है बाहर, घूमती है, रिस्क की तलाश में निकलती है। इसी तरह से परिंदे हैं। अगर अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि फ़लाँ घर की छत के ऊपर रखा गया दाना वो इस परिंदे को, इस बुलबुल को मिलेगा, तो जाहिर है वो बुलबुल अपने घोंसले से निकलकर उड़कर वहाँ तक पहुँचेगी तो उसको दाना मिलेगा ना। सो कोशिश शर्त है, आपने कोशिश करनी है। जिस रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने आपके साथ किया है वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। आपका तवक्कुल होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो तवक्कुल होता है ना, वो जो है ना, वो ज़रा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हमारा बहुत वीक तवक्कुल होता है। हम डाउट में होते हैं कि पता नहीं मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे कितना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो हम हर टाइम डाउट में होते हैं। इसका मतलब होता है कि हमें अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल ये है कि आप कोशिश करें, चाहे आप फॉर द टाइम बीइंग नाकाम हो रहे हैं, फेलियर है, बट आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो अपना तवक्कुल जो है वो उस छोटी चींटी की तरह रखें, उससे एक बुलबुल की तरह रखें। जब घर से या घोंसले से वो निकलते हैं तो उनका बिलीफ होता है कि हम वापस खाली पेट नहीं लौटेंगे।
ٹھیک ہے. سو اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو اپنا توکل اسٹرانگ رکھیں, اپنا بلیف اسٹرانگ رکھیں, اپنے بلیف کو ویک نہ ہونے دیں, اپنے توکل کو کمزور نہ پڑنے دیں. جب ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا, محنت کرتے ہیں اور ہمیں پریشان بھی ہم بہت ہو رہے ہوتے ہیں, تو انڈائریکٹلی ہمارا جو توکل ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑ رہا ہوتا ہے. سو آپ کا ایک اسٹرانگ بلیف ہونا چاہیے کہ نہیں, میں اتنی محنت کر رہی ہوں, مجھے ضرور یہ ملے گا. تو اپنا توکل اللہ تعالیٰ پہ اسٹرانگ رکھیں. سیکنڈ, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ تم اگر وہ کرو گے جس کی وجہ سے تمہیں تخلیق کیا گیا ہے, تو میں تمہیں ایسی جگہوں سے نوازوں گا جس کا تم نے گمان بھی نہ کیا ہوگا. اب ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا دن ہم نمازیں پڑھتے ہیں. اب عبادت کو بھی ہم لوگوں نے نماز کے ساتھ لنک کر دیا ہے کہ عبادت بس یہی ہے, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, عمرہ کرنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, بس نہیں. ہمارا جو پورا وے آف لائف ہے دیٹ از عبادت, دیٹ از دا وے آف ورشپ. ہم اپنی پوری زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں, ہم اپنا پورا دن کس طرح سے گزار رہے ہیں. اگر ہم اس کو اللہ کی مرضی کے اکارڈنگلی اور بالکل اسی طرح سے گزاریں گے جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے, تو وہ بھی اللہ کی عبادت میں آتا ہے. نماز, روزہ تو اس کا ایک اسپیکٹ ہے, لیکن ہمارا جو پورا وے آف لائف ہے دیٹ از ایکچولی عبادت, کہ ہم پوری اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارتے ہیں یا اس کی نافرمانی میں گزارتے ہیں. سو وہ عبادت میں آتا ہے. سو اگر ہم اپنا پورا دن, اپنے پورے سال, اپنی پوری زندگی بالکل اسی طرح سے گزاریں گے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, اور جو اللہ کے احکام ہیں, اور جس طرح سے ہمیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے, تو اصل میں ہم پھر وہ اللہ کی ورشپ کر رہے ہوں گے, اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے. اور اگر ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اور اس کے احکامات کے مطابق گزاریں گے, تو وہ ہمیں ایسی جگہوں سے نوازے گا جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. سو اپنی لائف کو اس طرح سے گزاریں, ہمارے سونے کا طریقہ, ہمارے جاگنے کا طریقہ, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ, اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک, ہمارا ماں باپ کے ساتھ سلوک, ہمارا اولاد کے ساتھ سلوک, ہمارا پڑوسی کے ساتھ سلوک, ہمارا لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہے, پھر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آ جاتی ہیں عبادت میں. سو اپنی ان ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی فوکس کریں, کیونکہ ابن ماجہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ انسان کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. سو اپنے اعمال کے اوپر بھی جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے, اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں کہ کہاں آپ سے کمی ہو رہی ہے, کہاں آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہے. سو اس کو درست کیجئے, انشاءاللہ آپ کو رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا. سو جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے جو کہ ہے اللہ کی عبادت, اس مقصد کو پورا کریں تو یقیناً آپ کو وہ رزق ملے گا جس کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے. پھر ہے جی صبح سویرے اٹھنا. ہم سب مسلمان ہم جانتے ہیں کہ صبح ہی وہ وقت ہے جب کہ رزق تقسیم کیا جاتا ہے, جب فرشتے رزق لے کر آتے ہیں. تو اگر فرشتہ آپ کا رزق لے کر آیا ہے اور آپ اس ٹائم سوئے ہوئے ہیں تو آپ کیا ریسیو کریں گے؟ کچھ بھی نہیں, آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے. سو صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں, صبح اٹھا کریں, فجر سے پہلے اٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ صبح کے ٹائم رزق بانٹا جاتا ہے. سو اس ٹائم آپ اٹھیں گے تو آپ کو آپ کا رزق ملے گا. پھر ہے جی نماز. ہم اپنی نمازوں میں کہاں پر کوتاہی کرتے ہیں؟ جو عبادت کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا پورا وے آف لائف ہی ایکچولی از ورشپ آف اللہ, ہماری پورا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہی اصل میں اللہ کی عبادت ہے. تو وہ ہم واقعی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں یا نہیں, تو نماز تو اس کا ایک اسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی نمازوں پہ بھی غور کریں کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے ہم ایک بہت بہترین جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں, بہترین بزنس چلانے کا خواہش رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو, لیکن ہم اس کوشش میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. جب آپ کے پاس اللہ کی عبادت کرنے کا ہی ٹائم نہیں ہے اور آپ اپنے اپنی جاب میں اور پیسہ ارن کرنے میں آپ اتنا بزی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں اور اس کی عبادت کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو کیسے آپ کو وہ رزق ملے گا جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. سو اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ پیسہ حاصل کرنے کے لیے, رزق حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کریں گے اور آپ کو ملے گا, لیکن آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس, تو پھر آپ کو کبھی وہ نہیں مل سکتا جو کہ آپ چاہتے ہیں.
اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو سم ٹائمز اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے، ایک سزا بھی ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی کاموں میں اتنے بزی رہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہ ملے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی بھی ایک نشانی ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی کاموں میں اتنا مشغول کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا، اس کا ذکر کرنے کا، اس کا شکر کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس سزا تک پہنچیں کہ آپ کے دلوں میں خدا نہ خواستہ مہر لگا دی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دے گا جو کہ آپ۔ تو اپنی نمازوں کے اوپر ضرور غور و فکر کیجئے کہ آپ واقعی نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی خاص طور پہ فجر کی نماز، جس کی سنتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز سے بہتر ہیں فجر کی 2 سنتیں۔ اس کے بعد پھر استغفار بہت زیادہ کرتے رہیں، کیونکہ جو اللہ کی عبادت ہے اس میں تسبیح بھی آتی ہے، ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کتنی طلب کرتے ہیں۔ تو چلتے پھرتے استغفار کی تسبیح کرتے رہا کریں۔ استغفار پڑھنے کے بھی بہت سے فائدے ہیں، اس سے آپ کی زندگی میں ایک تو برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، آپ کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں ان میں بھی برکت ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی کے بہت سے ایسے مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں انڈائریکٹلی، اور ایسے ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور بہت سے آپ کے پرابلمس، بہت سے ایشوز سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ریزالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ استغفار کی بہت زیادہ تسبیح کرتے ہیں۔ اپنی تسبیح میں استغفار کو شامل کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، اس تسبیح کو بھی پڑھا کریں، کیونکہ جب انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے تو دنیا اور آسمان کے بیچ جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب انسان کے لیے اور اس کے رزق کے لیے دعا کرتی ہے، اس انسان کے لیے جو کہ یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ تو جب اتنی زیادہ مخلوق، آپ سوچیں دنیا، زمین اور آسمان کے بیچ کتنی زیادہ مخلوق ہے، اگر وہ سب دعا کرے گی آپ کے رزق کے لیے تو آپ کو کیوں نہ ملے گا۔ اس کو بھی اپنی تسبیح میں شامل کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی جتنا ہو سکے پڑھیں، کیونکہ ایک بار آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں، 10 حاجات آپ کی پوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو جتنا آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ پھر ایک دعا ہے، یہ آپ صبح اور شام اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، فجر کی نماز کے بعد و مغرب کی نماز کے بعد، وہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس علم کا جو کہ فائدہ دے، ایسے عمل کا جو کہ قبول کیا جائے، اور پاک رزق کا۔ یہ صبح کے ٹائم آپ نے ضرور اس کو پڑھنا ہے، اور مغرب کے بعد بھی آپ نے ضرور اس کو پڑھنا ہے پورے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کریں، ان نعمتوں کے اوپر جو اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، یعنی جتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا وہ سب رزق میں آتی ہیں، ان کا اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دے گا، اور اگر ہم شکوہ کریں گے تو ہم سے وہ بھی چھین لی جائیں گی۔ آپ جتنا اپنی زبان پہ شکر کر سکتے ہیں نا اتنا کریں، کیونکہ شکر ادا کرنے سے آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ حدیث میں بھی کہا گیا ہے۔ جو بات اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمائی ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں کا جو کہ آپ کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی دے گا۔ شکر کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی ذکر کرتے رہا کریں۔ جو میں نے آپ کو ذکر اذکار بتا رہی ہوں، سارا دن آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کی زبان پہ ذکر ہونا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اپنے اندر اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، اور یہ کچھ تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں جو کہ آپ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے ضرور آپ کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی، اور اپنا توکل اللہ تعالیٰ پہ اسٹرانگ رکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہا کریں، کہیں آپ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی نماز پڑھنے کے بعد آپ رزق بانٹنے والے بنیں، چڑیوں کے لیے، پرندوں کے لیے اپنے گھر میں دانہ اور پانی رکھا کریں، پودوں کو پانی ڈالا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں جو بھی آپ کھانا بنا رہے ہیں اس میں سے کچھ کسی غریب کے لیے بھی نکال کے اس کو دے دیا کریں۔ تو جب آپ کے گھر میں سے رزق بانٹا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، کیونکہ آپ جو دیتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے۔ جتنا آپ رزق بانٹیں گے اتنا آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جو آپ کو کرتے رہنے ہیں، کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کو فالو کر کے آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی
ही अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारनी है। अपना तवक्कुल अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग रखना है, अपना जायज़ा लेते रहना है कि कहीं आपसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा, फिर अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होता रहना है, तस्बीह करनी है, अपने जितने भी मामलात हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह आपके रिस्क में ज़रूर बरकत होगी, आपको वहाँ से रिस्क दिया जाएगा जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया, क्योंकि इसका वादा अल्लाह ने आपसे किया है। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। व्लॉग में आपने देखा कि सुबह उठते साथ ही मैंने पौधों को पानी डाला है, मैंने परिंदों के लिए खाना रखा है, उसके बाद मैंने अपने डिनर की रेसिपी शेयर की है, क्योंकि अक्सर मैं आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट शेयर कर रही होती हूँ। तो मुझे बहुत से DMs आए थे इंस्टा पर कि आप जो है वो अपना डिनर या लंच भी दिखाया करें जो आप डाइट पे ले रही हैं। तो मैंने आज आपके साथ अपने एक डिनर की रेसिपी शेयर किया, जो कि मैंने कीमे में डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करके सैलड बनाया था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए, दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।